آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات پر شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابات عطا فرمائیں گے۔ آپ اپنے کسی بھی معاملے سے متعلق، چاہے وہ کاروبار ہو، گھر کے معاملات ہوں، نکاح و طلاق کے معاملات ہوں، شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ المبارک کے دن درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، اگر آج ہی اس فضیلت کو پانے کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اچھی نیت کا ثواب بھی ملے گا اور اس عمل کو کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میں غلام فرید بات کر رہا ہوں باب المدینہ سے۔ میرا سوال ہے کہ کسی کو اگر یورین بیگ لگا ہوا ہو تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس حالت میں؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ یورین بیگ لگا ہو تو اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایسی صورت میں دیکھیں، شرعی حکم تو یہ ہے کہ اگر جسم پہ کہیں نجاست وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کیا جائے۔ اگر تو کوئی ایسا ہو کہ یورین بیگ ہٹا کر نماز پڑھ سکتا ہو تو اس کو پھر ہٹا کر ہی پڑھنا ہوگا، لیکن ٹھیک ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے اس میں ایک شدید تکلیف کا باعث بنتا ہے اور حرج ہوگا بار بار نکالنا۔ تو ایسی صورت میں یہ احتیاط کی جائے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اگر یورین بیگ وغیرہ میں کوئی پیشاب وغیرہ ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے، نکال دیا جائے، اور ایسے حالت میں کیونکہ مجبور ہیں تو ایسے حالت میں اگر نماز پڑھ لیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مریضوں کو جلد شفا یاب عطا فرمائے۔ حضور اس کے ساتھ یہ بھی، اب چونکہ دیکھیں وہ استنجا خانے تک نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو مسائل ہیں یا پھر اس کے اندرونی کے مسائل ہیں، استنجا خانے تک تو جا سکتا ہے لیکن جو ایک معمول کا مطابق طریقہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ وضو کا کیا حکم ہوگا ایسے شخص کے لیے؟ وضو کرے گا کیونکہ اس کا تو قطرے آتے رہتے ہوں گے اور وضو کرنا بھی بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں وضو تو کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور خود وضو کر سکتا ہے، خود کرے، کوئی کرانے والا ہو تو وہ، اور دونوں صورتیں نہ ہوں تو بالتیمم کرے گا۔ اب باقی رہا کہ اس کے قطرے مستقل نکلتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی معذور کی تعریف میں آتا ہے نہیں، یعنی اسے اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وضو کر کے اس وقت کی فرض نماز پڑھ سکے کہ مستقل جو ہے اس کے قطرے نکلتے ہیں، تو ایسا شخص شرعی معذور ہے، پورے وقت میں ایسا نہیں مل رہا، تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی اگرچہ قطرے نکلتے ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے تو اسے وضو کر کے فرض نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ صاحب سے یہ سوال تھا، اگر ہم کسی سے کوئی سامان لیتے ہیں قسطوں پر جیسے ملتا ہے، اگر اس کی بجائے اگر وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ پیسے لینا جائز ہے، کوئی چیز لینا ہی جائز ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا،
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اب انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کسی سے ہم قسطوں پہ سامان لیتے ہیں، اب کوئی سامان کے بجائے پیسے دے دے تو وہ لینا جائز ہوگا یا سامان ہی لینا ہوگا؟ تو سوال سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے پیسے لینے سے ظاہر ہے وہ پیسے دے کر جو پیسے دے گا وہ بطور قرض ہی ہوگا اور واپسی میں اسے قسطیں کر کے زیادہ لوٹانی پڑیں گی، تو یہ تو صورت سیدھی سیدھی سود والی ہے، ٹھیک ہے، کہ قرض پر نفع ہے تو سود ہے، یعنی وہ سامان کے بجائے رقم لے رہا ہے، تو اس طرح سامان کے بجائے رقم لے گا، ظاہر ہے ٹھیک کہ ہے، میں سامان بیچوں گا، جتنے کا سامان بیچوں گا اس کے بجائے یہ رقم دے رہے ہیں، واپسی میں مجھے تم اتنے زیادہ لوٹا دینا قسطیں کر کے، تو اب یہ تو سود والی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے شرعی طریقے سے کہ قسطوں پر بھی چیز لینا جائز ہوتا ہے، جبکہ چند باتوں کا اس میں لحاظ رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ چیز نقد لے گا یا ادھار لے گا یہ پتہ ہو، اور اس کی مدت معلوم ہو کہ کب تک پیسوں کی واپسی ہوگی، اور اس میں کوئی ناجائز شرط نہ لگی ہو، تو پھر قسطوں پہ چیز لینا جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو قسطوں پر چیزیں دی جاتی ہیں ان میں کئی شرائط ایسی شامل ہوتی ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو عقد ہو رہا ہے خرید و فروخت وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسی شرط لگانا جیسے کہ اگر آپ نے کوئی قسط لیٹ کر دی، تاخیر سے دی، تو ایسی صورت میں پلنٹی لگے گی، جرمانہ ہوگا، جی جی، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی کوئی شرط نہ ہو، شرعی طریقے سے اگر خرید و فروخت کی جائے تو وہ جائز ہوگا۔ خرید و فروخت کے علاوہ پیسے دے کر جو ہے واپسی میں زیادہ قسطوں کی صورت میں زیادہ پیسے لینا، تو یہ صورت جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میسیجز بھی حضور آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اگر کسی نے منت مانی کے کام مکمل ہونے پر بچے کو حفظ قرآن کروائے گا، اب وہ کروا رہے لیکن بچہ کر نہیں پا رہا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حفظ قرآن کروانا بڑی سعادت کی بات ہے، ماشاءاللہ، اور اس میں باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے اور بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو اور باعمل ہو تو اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے منت مان لی ہو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، تو شرعی طور پر اس پر یہ واجب نہیں کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، یعنی یہ منت نہیں ہے، منت جو ہے پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھی باتیں کرے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بچہ آگے پڑھ نہیں پاتا، جی جی، تو ایسی صورت میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بچہ نہیں پڑھ پا رہا، تو اگر حفظ قرآن مکمل نہیں کرتا تو ان پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور البتہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جتنا بچے نے حفظ کر لیا ہے کوشش کریں اور اپنی نگرانی میں اس کو یہ کہتے رہیں کہ بار بار اس کو دہراتا رہے، یاد رکھتا چاہے رہے، ایک کیونکہ پارہ ہی حفظ کیوں نہ۔ قرآن مکمل ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ پورا جو ہے قرآن پاک حفظ کر لینا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جتنا حفظ کر لیا ہے، چاہے ایک سورت ہو یا ایک پارہ ہو، تو اس کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ باقی شرعی حکم یہی ہے جو بتا چکا ہوں کہ حفظ قرآن کی منت مانی تھی کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن جو ہے وہ بنائیں گے، لیکن نہیں بنا سکے تو اس صورت میں ان پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اچھا حضور، اب مسئلہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حفظ کر لیا تو اتنا یاد رکھنا نا۔ اچھا حفظ قرآن ویسے تو کوئی بھی یاد کرے وہ حافظ ہی ہوا اتنی آیتوں کا، لیکن ایک ہمارے اصطلاح بن چکی ہے کہ ایک مدرسے میں داخل ہو کر اس کام کے لیے داخلہ لیا جائے کہ پورا قرآن حفظ کرنا ہے، جی تو اس پر تو ہم یہ مسئلہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یاد رکھنا ہے، بھولنا گناہ ہے۔ عام نارمل آدمی کہ جس نے ویسے ہی کوئی آیتیں اسکول میں یا ویسے ہی مطالعے کے دوران پڑھ لیں اور یاد بھی ہو گئی کر لیں، کیا اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے یا وہ بالکل حفظ قرآن جو پورا سب کے کرنے کی لیے۔ نیت کرے؟ جیسے کوئی شوق میں آ کے جو ہے سورہ یاسین شریف یاد کر جی جی، لیتے ہیں، سورہ ملک ہوتی یاد ہے۔ کر لیتے ہیں، سورہ مزمل یاد کر لیتے ہیں۔ اب باقاعدہ اس نے مکمل کئی مدرسے میں پڑھ کر جو ہے حافظ قرآن نہیں بنا، لیکن اپنے طور پہ اس نے ایک سورت بھی اگر یاد کر لی ہے ٹھیک ہے، تو اب اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس کو یاد رکھے، اس ٹھیک کو ہے، بھلائے نہیں، اس کے لیے بھی وہی مسئلہ وہی مسئلہ ٹھیک ہے۔ ہوگا۔ کیا لڑکیاں یعنی اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بالوں میں کلر لگا سکتی ہیں؟ دیکھیں کلر کی جو ممانت آئی ہے وہ ہے بلیک کلر کی، یعنی ٹھیک کالے رنگ کی، کہ حدیث میں بالوں کو کالا کرنے کی ممانت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ممانت جو ہے مرد و عورت دونوں کے لیے اچھا ہے دونوں کے لیے، کہ بالوں کو کالا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ہاں بلیک کلر کے علاوہ جو ہے اپنے جیسے سفید بال ہوں تو کوئی اور کلر جو ہے لائٹ براؤن ہو گیا یا کوئی اور کلر کہ دیکھنے میں وہ کالا نہ لگے۔ بعض کلر ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈارک براؤن ہو گیا، جی جی، وہ دیکھنے میں کالا ہی لگتا ہے، تو یہ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو
غرض کوئی بھی چیز جو بالوں کو کالا کرے وہ جائز نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی اور کلر لگا سکتی ہیں، البتہ ایسی صورتحال پیش نہ ہو کہ فساق اور عورتوں سے مشابہت ہو، ویسے لگانے کی اجازت ہو. بالکل عجیب و غریب نیلا کلر، پیلا کلر، جیسے وہ فیشن کے طور پہ کرتی ہیں تو اس طرح نہ کیا جائے. اب ویسے بالوں کو سفیدی کو دور کرنے کے لیے ظاہر ہے کلر لگاتی ہے تو بلیک کلر سے بچا جائے، اس کے علاوہ اور کلر لگا سکتے ہیں. مہندی بھی لگا سکتی ہیں. مہندی بھی لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. کمل زمان اطاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، مزدلفہ میں اگر کسی نے حدود سے باہر رات گزار لی اور 3 نمازیں بھی پڑھ لی، اس کے بعد صبح جب فجر کے بعد وہاں پہ گئے ہیں مزدلفہ میں تو پھر پتہ چلا ہے کہ یہاں سے حدود مزدلفہ کی شروع ہو رہی ہے، پھر ہم نے طلوع آفتاب تک وہاں پہ قیام کیا ہے، کیا ہمارا وقوف ہو گیا ہے یا نہیں؟ جی حضور ابھی تو آپ ان قریب ہی تشریف لے کر آئے وہاں سے. دیکھیں مزدلفہ کا جو وقوف ہے اس کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اجالے تک ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری رات تو وہ مزدلفہ کے باہر گزاری ہے، طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے یہ وہاں گئے، تو ایسے کرنے سے ان کی سنت چھوٹ گئی. ٹھیک ہے کہ یہ طلوع فجر کے بعد جو ہے مزدلفہ میں گئے، لیکن ان پہ کوئی دم لازم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے واجب وقت پا لیا ہے. وہ واجب وقت کیا ہے؟ طلوع فجر، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اجالے تک. تو اس دوران جو ہے اگر کوئی وہاں سے گزر بھی جائے حاجی تو اس کا جو ہے واجب ادا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ان کا واجب ادا ہو گیا، ان پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. پیدل حج والوں سے ایسا ممکن ہے کہ تھک جاتے ہیں واپسی پر، تو جی وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں بھی جمع ہو رہے ہیں تو وہیں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسائل کے اندر جو مسئلہ کتابوں میں ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا عمل. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھا دیکھی، جیسے اب وہاں پر یہ بھی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ رات کو ہی یعنی طلوع فجر سے پہلے ہی لوگ وہاں سے مزدلفہ سے روانہ ہو رہے تھے، واپسی جا رہے تھے. جی وہاں آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، چلیں چلیں رمی کے لیے. تو کئی لوگ دیکھا دیکھی جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں شاید. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چل رہا ہی ہوتا ہے. تو بلا ضرورت جو ہے وہاں سے طلوع فجر سے پہلے جو ہے وہاں سے جو نکل گیا تو اس کا واجب رہ گیا، تو اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا، دم دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جی ایک اور کال چلائیے. جی بحثن بات کروں، وزارت عبادت ہو رہا. میرا یہ سوال ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو اور اس نے وہ زکوٰۃ نہ دی ہو لیکن وہ ویسے صدقہ خیرات کرتا ہو، نفلی صدقات کرتا ہو، تو کیا اس کے وہ صدقات قبول ہوں گے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ کوئی متبرک چیز پڑی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے جو پور ہیں؟ جی تو پہلا سوال تو زکوٰۃ سے متعلق. لیکن جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور صدقہ و خیرات کرتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. فرمایا کہ اگر وہ فرض ادا اپنا نہیں کر رہا، یعنی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا اور نفلی صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو وہ مقبول نہیں. ٹھیک ہے، اس کا اسے ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اپنی فرض کی ادائیگی نہ کر لے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا کہ وہ بائیں ہاتھ کے پونوں پر جو ہے کچھ تسبیحات پڑھنا، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں، جائز ہے، کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اچھا، تہجد کی نماز کا کون سا اچھا وقت ہے جس میں ہماری دعا بھی قبول ہو؟ کوئی خاص وقت مینشن ہے یا جو بھی اس کا ایک حکم ہے؟ دیکھیں دعا کی مقبولیت کا تو اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر ہے، اخلاص کے ساتھ اگر جب بھی دعا مانگی جائے. باقی یہ ہے کہ فجر کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے. بہتر یہ ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہو اس میں اٹھ کر اگر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے تو اچھا ہے، اس وقت دعا مانگی جائے. تو بعض احادیث اس طرح کے ثابت ہے. تو فجر کا وقت میرے تہجد کے لیے جب بھی اٹھیں اور دعا مانگے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ مقبول ہوگی. ماشاءاللہ عز و جل. اور ماہ رضا، ماہ سفر المظفر، الحمدللہ اس کا چاند پاکستان کے اندر نظر آ چکا ہے. یکم سفر المظفر الحمدللہ ہو چکی ہے. تمام عاشقان رسول کو ماہ رضا سفر المظفر کی آمد مبارک ہو. خوب اس مہینے کے اندر نیکیاں کیجیے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے ایصال ثواب کے لیے اچھے کام کیجیے. ان کا جو ایک عمل تھا ساری عمر علم دین کی اشاعت، تو ہم بھی علم دین کے اندر مشغول ہو جائیں اور اس کا بھی ثواب ایصال کریں تو انشاءاللہ ہمیں برکتیں ملیں گی. حضور ایک اور میسج بڑا اچھا ہے، لوگ اس طرح کرتے ہوں گے کہ گھر میں ایک ہی فرد ہے کمانے والا اور فیملی بہت بڑی ہے، تو کیا ایسے شخص کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا.
ایک تو عام نفلی صدقہ ہوتا ہے لیکن جو اپنے جان و مال کا نکالتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ. صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، نماز روزوں کا فدیہ، منت، یہ سب واجبہ میں آ جاتی ہے. تو اس کے لیے تو وہی حکم ہے کہ جو شریف فقیر ہوگا، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو یہ صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی ویسی ضرورت مند ہے، اگرچہ شریف فقیر کی تعریف میں نہیں آتا لیکن ویسے حاجت ہے کہ فیملی اس کی بڑی ہے، تو اس کو عام صدقہ، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں نہیں، زکوٰۃ اگر شریف فقیر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. میں راشد بات کر رہا ہوں. یہ صرف اتنا جاننا چاہتے تھے، پوسٹ آفس کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ منافع ہوا ہے تو یہ اس کا آپ کو فائدہ ہونا ہے، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ پتہ کرنا چاہیے. غالباً بینک والا معاملہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیسے رکھواتے ہیں پھر اس پر منافع ملتا ہے. تو بینک ہو یا کوئی ادارہ ہو کہ جہاں پیسے رکھوا کر جو ہے وہاں اس طرح کا نفع ملتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں پیسے جمع کروانا یہ قرض کے حکم میں ہوتا ہے اور قرض پر نفع سود ہے. اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ کیا وہ کیا، تو پارٹنرشپ شراکت کے جو شرعی اصول و قوانین ہیں اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترتے. تو لہذا یہاں ایسے ادارے میں ایسی جگہ پیسے رکھوانا بھی جائز نہیں ہے اور جو نفع ملا ہے وہ لینا بھی جائز نہیں ہوگا. اور کسی نے یہ نفع لے لیا سودی رقم تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے یا تو ان کو لوٹا دے یا بغیر ثواب کی نیت سے شریف فقیر جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان پر صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آیت کریمہ مخصوص ایام میں پڑھی جا سکتی جو اسلامی بہنوں کے ایام آتے ہیں؟ تسبیح کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، مطلب قرآنی آیات کے طور پر اس کو نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. ثنا کے طور پر. کیا ٹیلی فون پر، موبائل وغیرہ پر، انٹرنیٹ پر نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی کئی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. بعض صورتیں تو ایسے ہیں کہ صورت میں نکاح نہیں ہوتا اور بعض صورتوں میں نکاح ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے ہم سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کو دارالفتہ میں بلاتے ہیں، ان کو پورا ایک طریقہ کار سمجھاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے نکاح کرنا ہے کیا ہے. تو اگر اس طرح کی ضرورت پیش آ رہی ہے بعض جگہ ہوتی ہے تو یہ دارالفتہ تشریف لیں تو انشاءاللہ ان کو شرعی طریقہ بتا دیا جائے. فون پر بھی بتایا جا سکتا ہے. تو دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل جو قرض اٹھاتے ہیں لوگ، تو کیا وہ جو دکان والا ضمانت دے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے اس میں؟ سر یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سودی قرض میں اب کوئی شخص سودی قرض لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی ضامین بن رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب سودی معاملات میں جو بھی مددگار ہوگا وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اور قرآن میں آیا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، کہ گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو پتہ ہے کہ یہ سودی قرض بینک وغیرہ سے لے رہا ہے تو اس کا یہ معاون بنے گا تو اس صورت میں یہ بھی گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. غسل فرض ہونے کے بعد اگر کھا پی لیا اور ذکر و درود پڑھ لیا تو کیا یہ جائز ہے؟ غسل فرض ہے اور یہ سارے کام بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے کی حاجت ہو، ٹھیک ہے، تو منہ ہاتھ وغیرہ دھو لیا جائے، وضو کر لیا جائے، ورنہ اس کو مکروہ کہا گیا ہے. لیکن اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا. کسی نے کھا لیا، ذکر و اذکار کر لیا تو یہ جائز ہے. البتہ یہ ہے کہ منہ چہرہ وغیرہ منہ کو صاف کر لے اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے مدنی عملہ جو یہاں پر موجود ہے، کیمرہ مین، ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر فرض کی تیسری رکعت کے اندر یا چوتھی میں ثنا پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے ثنا پڑھ لی، ان الحمد شریف سے پہلے ثنا پڑھ لی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا. جی ایک اور کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ میری جو والدہ ہے نا وہ جانماز پر نماز نہیں ادا کر سکتی اور وہ چارپائی کرسی پر نماز ادا کر سکتی ہے. دیکھیں اگر تو یہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی اور زمین پر کوئی سخت چیز ایک بالش برابر چیز رکھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں پھر یہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھیں. اب انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کس وجہ سے نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کرسی پر یا چارپائی پر یا زمین پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے. اب رکوع کے لیے بھی ان کو جو ہے اشارہ کرنا ہوگا. بس میں یہ ضروری ہے کہ جتنا رکوع کے لیے سر کا اشارہ کیا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ سجدے میں جھکے، یعنی اس کا اشارہ کرے. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ٹوٹے ہوئے برتنوں کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں گھر میں تو رکھا جا سکتا ہے،
باقی یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن ہوں اس جگہ سے اس کو استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، جہاں سے ٹوٹا ہو، جہاں سے ٹوٹا ہو اسی سم سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا، ٹوٹا ہوا برتن ہے، گلاس ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو نہیں ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً اس کے استعمال کی وہ مانا تو ایسا نہیں ہے، جو ٹوٹا ہے وہ جگہ اس کو احتیاط کیا جائے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ کاروبار اس کا پرائز بونڈ کا کاروبار جائز ہے؟ پوچھنا تھا جو ہم پرائز بونڈ جو پرچیز کرنے جاتے ہیں اوپر جو اس کا وہ مارجن لیتے ہیں کہ بونڈ جو ہے اوپر آپ 20 روپے دیں 30 روپے دیں، وہ پیسے دینے جائز ہیں یا نہیں؟ بس یہ پوچھنا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ اسی طرح کا ایک اور سوال یہاں پر بھی ہے کہ کرنسیوں کا ایکسچینج جو کیا جاتا ہے، لین دین کیا جاتا ہے بیچا نفع کے ساتھ، تو کیا وہ بھی جائز ہے؟ دیکھیں پرائز بونڈ کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اس سے نکلنے والا انعام جو ہے وہ بھی حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ پرائز بونڈ جب ہم خریدتے ہیں تو بعض اوقات زیادہ قیمت پر خریدنا پڑتا ہے، کیوں بینک سے خریدتے ہیں تو اتنی قیمت پہ ہی ملتا ہے، بازار سے باہر سے خریدیں تو زیادہ قیمت میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے یہ پوچھا آپ نے کرنسی کا، تو کرنسی کا بھی لین دین جائز ہے، جبکہ اس میں ادھار والی صورت نہ ہو، کیونکہ ان معاملات میں یہاں بھی ادھار کیا جاتا ہے کہیں، تو ادھار اس کا ناجائز ہوگا، اسی وقت نفع کے ساتھ کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ کم بیچ بھیجا جا سکتا ہے۔ اچھا، سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر اپنی زوجہ کو گالیاں دیتا ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کی جو بیوی ہے اس کی بات ماننے سے انکار کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات اول تو ظاہر ہے، وہ اب انہوں نے سوال کی وضاحت نہیں کی کہ اس حالت نشے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے جو ویسی ہے غیر شرعی، یعنی اس کی بات کا ماننا جو ہے شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے، یعنی اس کی بات مانیں گے تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، تو اس معاملات میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ باقی اور کیا بات تھی، اس کو سوال کی وضاحت کرنی چاہیے تھی تاکہ اس کے مطابق جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیا اسلامی بہن کھلے آسمان تلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتی ہیں، پردے میں رہ کر کھلے، بہتر یہ ہے کہ کمرے کے اندر ہی پڑھیں، زیادہ بہتر ہے کہ کھلے آسمان تلے بھی، جیسے بعض اوقات گرمی وغیرہ کے حوالے سے وہ اگر پڑھتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح سوال ہے کہ اس مخصوص ایام میں کیا اسلامی بہن وضو کر سکتی ہیں؟ جی ہاں کر سکتی ہیں، لیکن وہ ان کا وضو اور غسل وغیرہ تو ہوگا نہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی اگر نہائے تو نہانا تو جائز ہے، منہ دھونا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا ہے اور جب ہم آئے اس پہ شہد کا چھتر لگا، کیا ہمارا ہوگا؟ سوال سمجھ نہیں آئی، اس کی اگر وضاحت کر دیں ورنہ دوسری کال چلا دیں۔ مکان کرائے پر دیا، اس میں شہد کا چھتا تھا، وہ کس کا ہے؟ مالک مکان کا ہے، کرایہ دار کا ہے؟ دیکھیں اگر ظاہر شہد کا چھتا تو پہلے سے ہی ہوگا تو اس صورت میں اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کرایہ دار بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور مالک مکان اگر مالک مکان کی دیکھیں اگر مالک مکان کی اجازت ہے تو اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں محمد مبشر اتاری گزارت بصر گودہ تحصیل شاہپور صدر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر مسجد میں جو صفائی وغیرہ کی جاتی ہے تو اس کا جو صفائی وغیرہ کا جو دھول مٹی یا جو صفوں کا کہ اوپر سے اترے ہوئے دھاگے وغیرہ اس طرح کا جو سامان ہوتا ہے، کیا وہ عام گندگی کی جگہ میں ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جیسے فقہ کرام نے تو یہی لکھا ہے کہ مسجد کے اس طرح جب کوڑا وغیرہ ہوتا ہے کچرا تو یہ بے ادبی والی جگہ پر نہ ڈالا جائے، ایسی جگہ پر ڈالا جائے جہاں جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا بیوی مرد پر شک کرتی ہے اور مرد جو ہے وہ اس کی بیوی پر شک کرتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں بیوی جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی شرعی وجہ ہو تو طلاق کا مطالبہ کرنا چاہیے، ورنہ بلا وجہ جو ہے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو ہے وہ شک کی کیا وجوہات ہیں وہ دیکھی جائیں گی، باقی جو ہے بلا وجہ جو ہے اس طرح ایک دوسرے پر جو ہے شک کرنا اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، غسل فرض ہو جانے کی صورت میں کیا شیر خوار بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ بالکل پلایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز اگر مسجد میں پہنچے اور نماز باجماعت ہو چکی ہو اور ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو کیا ہم نماز دوبارہ ایک جماعت کروا سکتے ہیں؟ جی، جماعت ثانی۔ ایسی صورت میں اگر واقعی جو ہے
کوشش انہوں نے کی اور جماعت میں نہیں پہنچ پائے، اور جو لوگ جن کی جماعت رہ گئی ہے اگر ان میں سے کوئی امام بننے کا اہل ہے تو وہ امام بن سکتا ہے اور نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن اس میں بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اگر تو محلے کی مسجد ہے تو جہاں امام نے جو ہے نماز پڑھائی ہے، پہلی جماعت کروائی ہے، تو اس جگہ سے ہٹ کر یہ جماعت کروا لی جائے تو یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. باقی جماعت ثانی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اچھا، ایک دلچسپ سوال ہے کہ ہم مسئلہ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، تو کہتے ہیں اس کا قبرستان جانا منع کیوں ہے، اور اگر منع ہے تو پھر مرنے کے بعد اس کو وہاں کیوں دفناتے ہیں؟ دیکھیں، منع ممانعت کی وجہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، اور دفنانا بھی حدیث سے ثابت ہے، اور شروع سے ہی مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ ایک ہی قبرستان ہوتا ہے، مرد عورت دونوں کا ایک ہی قبرستان ہوتا ہے. تو بعض اوقات اصل میں وہ غلط فہمیاں ہیں کہ وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ عورتیں اگر جائیں گی تو مردوں کو وہ کسی اور حالت میں نظر آتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب عوام کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اصل ممانعت شریعت کی طرف سے تھی کہ نہ جائیں وہ، ٹھیک ہے نا، عورتوں کی عادت اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اور دفنانے کا وہی حکم شریعت میں ہی ہے کہ عورت اور مرد کو ایک ہی قبرستان میں دفنایا جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. شریعت کے حکم پر عمل کیا جائے، اس کی وجہ یا علت تلاش نہ کی جائے تو عوام کے لیے بہتر. دوسرا یہ پہلے سوال کا جو جواب دیا جماعت ثانی کا، تو لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بلا وجہ جو ہے جماعت کو ترک کر کے جماعت ثانی کراتا رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ محلے کی جو جماعت ہے اس کی جماعت اولیٰ یہ واجب ہے، تو بلا عذر جو ہے اس کو اگر ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہو تو کیا ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، بسم اللہ شریف پڑھی جائے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال سے یہ ہے کہ 12 ذوالحج کی جو رمی کرنی تھی زوال کے بعد، وہ 11:45 پہ کر گئی، ایسا بھول کر، جو کہ زوال کے بعد کرنی تھی. جی زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہونا تھا، پہلے ہی کر آ گیا. ٹائم بھی انہوں نے بتا دیا لیکن پہلے ہوگی تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر تو یہ 11 اور 12 کی رمی کا کہہ رہے ہوں گے، جی جی 11 اور 12 کی رمی جو ہے اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر انہوں نے اس سے پہلے کر لی تو ایسی صورت میں ان کی رمی نہیں ہوگی، اور بعد میں بھی نہ کر سکے اسی دن، تو اس صورت میں جو ہے ان پر دم لازم ہوگا. لوگ جا رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں جایا. بالکل ایسا ہی کہ ہماری دفعہ بھی اعلان شروع کر دیا تھا بعضوں نے، اچھا، کہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ 11 بجے ہے. اچھا، 11 بجے جا کے آپ لوگ رمی کریں. تو خیر مسئلہ بتا دیا گیا تھا سب کو، نہ جائیں اپنے ٹائم پہ، پھر زوال کے بعد لوگ، لیکن کئی لوگ اعلان سن کے نکلتے چلے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک اہم فریضے کے لیے جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ہر چیز سیکھ کر جائیں. ٹھیک ہے. تو دیکھا دیکھی سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. 11 اور 12 کی رمی کا وقت احناف کے نزدیک جو ہے وہ زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور کوئی اس سے اگر پہلے کر لے تو اس صورت میں جو اس پر دم لازم ہوگا، کیونکہ وہ رمی نہیں کہلائے گی. وہ تو آپ فرما رہے ہیں شب مزدلفہ بھی جو ہے وہ رمی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جا رہے ہوتے ہیں مینا کی طرف، اب وہ رمی ہی کرتے ہوں گے کیونکہ خیموں میں تو شاید اجازت نہیں ملتی جانے کی. تو جو بھی طریقہ ہے اسی پر عمل کیا جائے، لوگوں کے عمل کو نہ دیکھا جائے. ایک اور کال چلائیے. میں کسی سے بول رہا ہوں جاوید اقبال، اور سوال پتا کرنا تھا کہ جو دانت خراب ہو جاتے ہیں ان کے اوپر پھر خول چڑھوا دیتے ہیں، تو ان کی شریعت کیا ہے؟ جی دانتوں کے اوپر خول چڑھا دیتے ہیں یا مسالہ وغیرہ جو ہے وہ جما دیتے ہیں، تو شرعی طور پر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. جی. اچھا، اگر بھائی غریب ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا، پچھلے سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل ہو جائے گا، وہ شاید سوال کا ہم سن نہیں پائے، جو یہ دانت والا سوال تھا. ہاں، اس صورت میں غسل بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اگر ایسا ہے بالکل فکس ہو گیا، نکالا نہیں جا سکتا، اس پر غسل وضو وغیرہ ہو جائے گا. نکالا جا سکتا ہے تو پھر نکالیں گے، جیسے سونے کے دانت بعض دفعہ یا آرٹیفیشل کچھ بھی ہوتے ہیں. ایک تو بالکل فکس ہو جاتے ہیں نا، وہ تو اب ظاہر نکالے ہی نہیں جا سکتے. جی جی. بعض دانت ایسے ہوتے ہیں جس کو جیسے ضعیف لوگ لگاتے ہیں تو آرام سے نکالے جا سکتے ہیں، اور لگانے کی صورت میں پانی وہاں نہیں پہنچے گا تو غسل کے لیے جو ہے ان کو نکالنا ضروری ہوگا. ورنہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ صورت یہی ہوتی ہے کہ بالکل ہی جم جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں نکالنا اس کا ممکن نہیں ہوتا، تو غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر بھائی غریب ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر واقعی مستحق زکوٰۃ ہے، شرعی فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اصل شرعی فقیر ہونا ہے، شرعی فقیر ہونا ہے، دیا جا سکتا ہے. اپنے بھائی کو صرف اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اور جس کی آپ اولاد ہیں،
یعنی اپنے والدین کو، دادا دادی، نانا نانی، اور اپنی اولاد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے. شوہر بیوی، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ان کی اولادیں اگر واقعی وہ مستحق ہیں اور سید اور ہاشمی نہیں ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو شاید ان کو بھی یہ وہم ہوگا کہ چونکہ بھائی والدین کے ساتھ رہتا ہے اور والدین اس کی کفالت میں ہے تو یہ والدین ہی پر شاید خرچ ہوگا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. والدین اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ اپنے بھائی کو دے سکتا ہے اگر واقعی مستحق ہے. بھلے وہ والدین پہ خرچ کرے جو مرضی کرے، لیکن یہ تو اپنے بھائی کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرنا جائز ہے؟ اس میں کوئی ممانعت تو نہیں؟ لیکن ہر کام اگر شرعی طریقے کے مطابق کیا جائے نا تو جائز ہے. فی نفسی اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اپنی محنت کرتے ہیں شرعی، اس میں کوئی جھوٹ اور دھوکے والی صورت نہیں ہوتی تو یہ کام جائز ہے. لیکن اس کام میں ہے بھی بڑی خرابیاں. صحیح. جھوٹ بھی بہت عام ہے، دھوکہ بھی بہت عام ہے، قانونی خلاف ورزیاں بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر شرعی طریقے سے شرعی رہنمائی لے کر یہ کام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل. اور کئی اسلام بھی ہیں جو کرتے ہیں ماشاءاللہ، آتے رہتے ہیں، رہنمائی لیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور انہیں جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے شرعی طریقے سے کریں تو ہر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جو بھی ایسا کام کرتے ہیں اور کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر کا ہو یا کچھ اور، اس کو سیکھ لیا جائے، شریعت کے طریقوں پر کیسے عمل کرنا ہے یہ پوچھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس میں برکتیں بھی ہوں گی اور گناہ سے بھی ہم محفوظ رہیں گے. ایک اور کال چلائیے. میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ تم 3.5 لاکھ میں مجھے کنکریٹ کی مکسچر والی مشین لے دو جو لنٹر ڈالنے کے دوران استعمال ہوتی ہے. 5 سال تک تمہیں ہر مہینے 20,000 روپیہ دیا کروں گا، اور میرے ساتھ اسٹامپ پر معاہدہ کر لو کہ 5 سال تک تم وہ مشین میرے پاس ہی رہنے دو گے. ایسی صورت میں کیا میں اسے مشین لے کر دے سکتا ہوں؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فکس نفع. دیکھیں، اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جائز بھی ناجائز بھی. اس طرح جو ہے وہ مشین دے کر کہا تم اس کو استعمال کرو، جو نفع ہوگا وہ اتنا مجھے دیتے رہنا، تو یہ صورت تو جائز نہیں ہے. شراکت تو یہاں نہیں ہو سکتی اس طرح سامان دے کر. ہاں، ایک جائز صورت کرائے کی ہو سکتی ہے. مشین خرید کے اس کو جو ہے کرائے پر دے دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ چیز کرائے پہ دینے کا عرف بھی ہو تو وہ کرائے پہ دے دی، کہا ماہانہ اس کا 20,000 روپے کرایہ ہوگا، تم اس کو استعمال کرتے رہو، تو یہ صورت جائز ہوگی. کرائے والی مشین اس کی نہیں ہوگی، مشین آپ کی رہے گی، انہی کی رہے گی. ٹھیک ہے. 5 سال کا معاہدہ کر لیا اور جو ہے وہ کرائے، اس کا کرایہ باقاعدہ اس کو کرائے کا نام دیں کہ ہر مہینے اتنا کرایہ اس مشین کے استعمال کا میں لوں گا، تو یہ صورت جائز ہوگی. ورنہ وہ والی شرکت والی صورت جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ طریقہ بہتر بھی ہے، آپ کو کام مل جائے گا اور ان کو کرایہ مل جائے گا. ایک اور کال چلائیے. میرا نام خادم علی ہے، میں شکارپور سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ کیا نیوز پیپر ہے ڈسٹ بن میں پھینکا جا سکتا ہے؟ جی کلیئر نہیں ہوا یہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے حوالے سے. کیا چیز؟ نیوز پیپر کے حوالے سے اخبار جو ہے وہ ڈسٹ بن میں نہ پھینکا جائے، کیونکہ نیوز پیپر میں مقدس اوراق بھی شامل ہوتے ہیں، مقدس الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس طرح ڈسٹ بن میں ان کو نہ پھینکا جائے. ٹھیک ہے. پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب قضا نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ادا کر لینے سے کیا گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ گناہ جو ہے وہ تو توبہ سے معاف ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو قضا کرنے تاخیر کی وجہ سے جو گناہ ہوا قضا کرنے کا وہ توبہ سے معاف ہوگا، نہیں ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی. قضا کرنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ بھی جی گناہ تو ہوتا ہے جو نماز قضا کی، اور توبہ سے وہ معاف ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ جمعے کے لیے کون کون سی شرائطیں پائی جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں بستی چھوٹی ہے، یہاں پر تقریباً 20 سے 25 گھر ہیں اور یہاں پر جمعۃ المبارک ادا ہوتا ہے. برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جمعہ کی نماز کے حوالے سے دیکھیں، جمعہ کی جماعت کے نماز کے حوالے سے ایک شرط جو ہے وہ شہر یا فنائے شہر ہونا ہے. جس جگہ کی بات کر رہے ہیں اگر وہ شہر یا فنائے شہر میں آتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں جمعہ ہو جائے گا. اگر تو وہاں وہ شہر نہیں ہے بلکہ گاؤں دیہات ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ اس گاؤں دیہات کے جو سب سے بڑی مسجد ہے اس میں وہ سما سکیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہاں جمعہ نہیں ہوگا. ویسے اصل حکم کے مطابق جو ہے، اصل مذہب کے مطابق شہر یا فنائے شہر میں جمعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو ہے اب کئی دیہاتوں اور گاؤں میں جمعہ ہو رہا ہے، تو علماء کرام نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، روایت نادرہ پر فتویٰ دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس گاؤں یا بستی کی آبادی اتنی ہے کہ جن پر جمعہ فرض ہے، اگر وہ اس گاؤں یا دیہات کی
بڑی مسجد جو سب سے بڑی مسجد ہے وہاں پر آ کے جمعہ ادا کریں تو وہ مسجد ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وہاں بھی جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی. باقی ان کے لیے میں مشورہ یہی دوں گا کہ انہوں نے پوری تفصیل نہیں بتائی کہاں کون سی جگہ. بہتر یہ ہے کہ وہ دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں. شرائط اس کے علاوہ بھی مزید بھی ہوں گی، ان پر عمل کرنا ضروری ہوگا. ایک اور کال چلائیے. ہمارے پاس مدنی منع اور منیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو جب وہ چھٹی کرتے ہیں نا تو اس کے لیے جرمانہ 10 روپے ان پہ عائد کیا ہوا ہے نا، تاکہ وہ چھٹی نہ کریں. تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فائن لینا، یہ فائن لینا یہ مالی جرمانہ ہے، اور مالی جرمانہ لینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اس طرح نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اگر لے لیا تو واپسی کرنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو کوئی طلاق کے الفاظ کہہ دے، طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں حالت نشہ میں بھی طلاق ہوتی ہے. کسی نے واقعی نشہ کیا ہے شراب وغیرہ ان چیزوں سے، تو اس طور پہ اس پہ نشہ چڑھا ہے، تو ایسی حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. طلاق ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ شوہر طلاق دے رہا تھا، طلاق کے الفاظ ادا کر رہا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو کیا اب بھی طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں جتنی الفاظ ادا کر چکا اتنی تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، منہ پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی وہ الفاظ بولتا رہا، وہ نکل گئے طلاق کے الفاظ، تو اس صورت میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ سوال جو ہے ہم ایک اس سوال کے مطابق جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں، کس طریقے سے ادا کیے ہیں، تو اس صرف فقط اس جواب کو دے کر جو ہے کوئی حکم نہ نکالے. جس کا مسئلہ ہو وہ باقاعدہ دارالفتاء میں پوچھے. ٹھیک ہے. کیونکہ پوری تفصیلات الفاظوں کو دیکھا جاتا ہے، اس میں اضافت تھی یا نہیں تھی، اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر جا کے حکم لگتا ہے. ورنہ ایک نشے کی حالت میں طلاق کا ایک جو ہے عام طور پہ حکم وہ بتا دیا گیا، اس سوال کے مطابق بتا دیا گیا، لیکن اس پر کوئی ہر مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتا. ہر مسئلے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، لہذا ہر جس کا مسئلہ ہو وہ دارالفتاء میں فون کر یا آ کر جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لے. ٹھیک ہے. آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ اسلام میں کوئی کاروبار کرنے کی حد ہے؟ کتنا کما لیا اب مزید نہ کمائے، یہ جتنا چاہے کاروبار کرتا رہے؟ لیکن شرعی طور پہ تو حد نہیں رکھی. ٹھیک ہے. جتنا کمائے اچھی نیتوں سے جو ہے وہ کما سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ جائز طریقے سے کماتا رہے. ٹھیک ہے. اور اس کی زکوٰۃ اگر بنتی ہے وہ ظاہر ہے، جو شرعی اس پر ہیں فرائض و واجبات ہیں وہ تو اس کو ادا کرنے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ عز و جل اب پیر کے دن دوبارہ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل اتوار ہے، اور اتوار کو بھی الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت ہی کہہ لیجئے احکام تجارت سلسلہ الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. مفتی علی اصغر طاری دامت برکاتہ العالیہ اس سلسلے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بالخصوص تجارت کاروبار سے متعلق جو شرعی مسائل ہوتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں. اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء